دوستوں السلام علیکم، میں ہوں خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے آپ کے جانے پہچانے ہیرو اور مقبول ہیرو عمران خان صاحب کے متعلق۔ ساری باتیں ان کے متعلق ہوں گی، بڑے دلچسپ پیرائے میں۔ لیکن سب سے پہلے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس آدمی کا نام مجھے پتہ چلنا چاہیے جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک سادہ سا آدمی جو مطلب ویسے اگر کہا جائے تو دیہاتی آدمی ہے، اس کو مطلب ان چیزوں سے کیا مطلب؟ سیاسی جو کام ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے تھکا دینے والے اور بہت محنت والے کام ہوتے ہیں۔ یہ وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا گدے کا بہت بڑا گدا ہے، اس کو لیٹیں گے آرام سے اور وہ جادوگرنی کے ساتھ اور جادو بھی کریں گے اور یہ کریں گے، اور نہیں، ناٹ پاسبل۔ یہ جو ہے نا کھیل نہیں ہے، سیاست جو ہے نا، اور خاص طور سے پاکستان کی سیاست بہت ہی خطرناک بھی ہے۔ اور اب دیکھیں، اب وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا دیتا کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، میں سارا کچھ بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں، کون کون سے انڈیکیشن انہوں نے دیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور اب قریب کیا ہونے والا ہے ان کے متعلق، عمران خان کے متعلق، اور پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ غور سے سنیے گا پروگرام کو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں جو نا مطلب میں تو جیل میں ہوں، تو میں اور لوگ بھی نہ ڈریں اور باہر نکلیں اور قید میں آ جائیں۔ یہ دیکھیں خود غرضی ہوتی ہے، یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ اگر آپ جیل کے اندر گئے تو آپ اپنی بیوقوفی سے گئے، اس کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، خود بیوقوفی سے۔ آپ کے اندر اتنے ٹیلنٹ ہے نہیں، گٹس ہیں نہیں آپ کے اس بحران سے نکل سکیں۔ ٹرکس آنی چاہیے انسان کو۔ اب اگر آپ مقابلہ کر رہے ہیں اپنا بھٹو صاحب سے یا اپنا مقابلہ کر رہے ہیں ماؤ زے تنگ سے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ابھی تو لوگوں کو نیلسن منڈیلا کی بات یاد ہے نا کہ اس نے اتنے 46 سال گزارے، لیکن ماؤ زے تنگ کا کسی کو یاد نہیں ہے۔ اس سے تو اب تو بیجنگ کہلاتا والا پیکنگ کہلاتا تھا وہ دارالخلافہ۔ کئی لاکھ آدمی نکلے تھے وہاں سے، مختلف شہروں سے، اور وہاں جا کے چند سو بچے تھے، اس کا ماؤ زے تنگ بھی تھا۔ تو وہ انقلاب اور ہوتے ہیں، اس کے اندر جو پوری زندگی ان کی تربیت میں گزرتی ہے، تکلیفوں میں گزرتی ہے، ریاضتوں میں گزرتی ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ روز ایک لڑکی لے کے آئیں اور روز شراب پئیں اور روز نشہ کریں، ناٹ پاسبل۔ اور پھر سب سے بڑا جو ڈرامہ کھیلا نا انہوں نے، عمران خان صاحب نے، وہ یہ کھیلا کہ اسلام کا نام مس یوز کیا۔ دیکھیے، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات پہ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کریں، اللہ کو وہ تو بعد میں ہوا جو وہی سزا جزا، لیکن آپ کم از کم اللہ کے نام کو انسلٹ نہ کریں۔ آپ کو عربی تو بولی نہیں آتی اور آپ چلے ہیں اسلامی نظام لانے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی باتیں ان کی ہیں تو وہ بالکل مزاحیہ انداز کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ اب میں جو نا مجھ پہ کالا کپڑا نہ چڑھاؤ۔ ابھی صدام حسین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدام حسین تو پاگل تھا، وہ کوئی لیڈر تھوڑی تھا بھائی۔ جو آدمی اتنی یعنی مطلب اگر وہ عوام کی خدمت کرتا تو آج وہ رہتا سربراہ۔ یہ کوئی بہادری تھوڑی ہے جس طرح انہوں نے کی ہے، صدام حسین نے کی ہے یا اس نے قذافی نے کی ہے۔ یہ کوئی بہادری میرے نزدیک تو بہادری نہیں ہے، تو بیوقوفی ہے۔ تو وہ اس سے ملا رہے ہیں کہ کپڑا نہ ڈالنا میرے پر۔ او بھائی، کپڑا تمہاری خواہشوں کو پوری کر دیں گے، ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں بات کروں گا چیف صاحب سے اور کہوں گا کہ سر ان کی جائز خواہشات تو مان لیجیے نا۔ ایک تو کپڑا نہیں پہنا کا کالا، نمبر ایک بات یہ ہے۔ اور دوسرا، آخری وقت لوگوں کو بھی میں بتا دوں گا کہ آخری وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کو بہت یاد کروں۔ بھائی تو سبھی یاد کرتے ہیں اللہ کو، لیکن کسی کو ٹائم کا پتہ تو نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن جو پھانسی والا تو اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اب اپنا خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں، اندر سے جو ڈر لگ رہا ہے نا ان کو، تو وہ ان کو پتہ، وہ اظہار کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ انڈیکیٹرس ہیں کہ بھائی جیسے بتی جلتی ہے نا سائڈ کی، آپ گاڑی میں جلاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مڑنا ہے رائٹ پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہے کہ میرے ساتھ بھائی دیکھیں پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سڈن ایک ہوتا ہے نا جو کہلایا جاتا ہے، ٹرم یوز ہوتا ہے جو ہاکی کے اندر ہوتا ہے، سڈن گول جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اور اب ہوگا کیا، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اب ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ ان کو تو دیکھیے، ان کے جو جتنے بھی انہوں نے، سب سے بڑی بات ایک دم میرے ذہن میں آ گیا
کہ انہوں نے سب سے بڑی بیوقوفی کی، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ بھی نہیں کیا اور ٹیلنٹ کا استعمال بھی نہیں کیا. انہوں نے وکیلوں کو لیا. وکیل ایک نمبر کہ وہ پنچوتا ہے، وہ اتنی، میں سن رہا تھا کہ وہ جو سرحد کی جو کوئی ہے عورت، اس کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں اس کے، خیر ایسی باتیں آنی نہیں چاہیے میڈیا پر، لیکن ہو بھی سکتا ہے. شکل سے تو پولا پالا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے وہ لے لیں، کرسیاں لے لیں. اب وہ چھڑائیں گے ہی نہیں. کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس لیے لیا تھا، آپ کو اس لیے وہ پسند کیا تھا کہ بھائی ہم جو ہے ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں چھڑا دیں گے. یہ وکیل کسی کے اپنے والد کے بھی نہیں ہوتے، اپنے باپ کے بھی نہیں ہوتے. والد کا تو میں نے اچھا لفظ استعمال کیا، اپنے والد کے بھی نہیں ہوتے. میں ایک بار بتاؤں آپ کو، جہاں کہیں وکیل کا آپ ساتھ وہ لیں گے نا، ہیلپ لیں گے نا، سپورٹ لیں گے، ناکام ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ وکیل اچھے نہیں، دنیا کے اندر ایسے ایسے وکیل ہیں، یقین مانیے پورے پینل جاتے ہیں جہاں کہیں دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں کسی کو بھی. اب آپ دیکھیے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، بھٹو صاحب کا ایک وکیل تھے جو کہ وہ اداکارہ کے والد تھے، کیا نام تھا، بختیار صاحب. حالانکہ بڑے مایہ ناز وکیل تھے ان کے، لیکن کیونکہ اگر آپ سیاسی مقدمہ لڑیں گے نا، اس کو کنورٹ کر دیں گے سیاست کے اندر، تو آپ فیل ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھٹو صاحب کا سیدھا سادہ مقدمہ تھا، لیکن اس کو دوسری طرف لے گا کہ یار یہ بڑا آدمی تھا اس لیے اس کو یہ کیا وہ کیا. ایویڈنس وہ نہیں کیے، پیش نہیں کیے. خیر میں تو اس کا پورا کیس اتنا نہیں پڑھا جو میں بتا سکوں کہ کیا کیا غلطیاں کی، لیکن آخر کے اندر انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا، اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا کہ اس نے صحیح طریقے کیس نہیں لڑا، اور وہ مر گئے. بھٹو صاحب پھانسی ہو گئی ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکیلوں کو اگر آپ ساتھ ملائیں گے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وکیل اچھے نہیں ہیں، وکیلوں کو ساتھ نہ ملائیں، لیکن وکیلوں سے کام لیں وکالت کا. ان کو پیسے ٹھیک ٹھاک فیس دیں، فیس کے وہ ہوتے ہیں بھوکے، ان کو لیں. انگلینڈ کے اندر ایسے وکیل ہیں، امریکہ کے اندر ایسے ٹاپ کے وکیل ہیں، وہ محنت کرتے ہیں بھائی. ایسے پاکستانی وکیل تھوڑی جو بلیک میلنگ. اب وکیلوں کا کیا حال ہے، ایک وہ ہے گنجو بمباٹی جو ہے آپ کا، جو کہ 32 سے لگا رکھی ہر وقت قیقہ لگاتا ہے، دھاسی کا گول گپا، ہا ہر وقت وہ سیٹ پکڑ لی. اب اس کو پرواہ نہیں ہے، رہا ہو. عمران خان نہیں ہوتا اس کی بلا سے. اسی طرح پنچوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو شاہ رخ خان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کیا نام ہے اس کا، پٹھان ہے وہ بھی. تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ان کو مروائیں گے. اور اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا اور کب ہوگا. میرا اپنا اسٹیمیٹ ہے، ازمپشن سے میں انسان کا کیلکولیشن ہوتی ہے، جو حالات کے حساب سے وہ انالیسس کرتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا. یہ مڈ آف سپٹمبر میں سے پہلے 13 تاریخ کو زیادہ امکان ہے، 13 اور 14 کی رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ نوٹ کر لینا، آپ نوٹ کر لینا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے بھی انفارمیشن لی ہے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں. 13 اور 14 کو جو دو چوہے، 3 چوہے نکلے تھے شکار کرنے، 2 چوہے پکڑے گئے، ابھی ایک چوہا باہر بھاگا ہوا ہے. تو ان دونوں کا چوہوں کا جو حال ہوگا نا، وہ بہت برا حال ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ 13 تاریخ کی رات کو فیصلہ ہوگا، یعنی مطلب اس دن رات ہو یا شام ہو، لیکن اس دن 13 تاریخ کو، 13 سپٹمبر آپ یاد رکھیے گا، 13 سپٹمبر کو یہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیا فائدہ، آپ جو اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، یا تو اسی وقت آپ کو دلیری سے کہنا چاہیے تھا، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جس وقت آپ کی بے عزتی کی نا، اس وقت آپ دلیری سے کہتے کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں نے کہا ہے، مجھے سزا دے دو، لیکن باقی عوام کو چھوڑ دو. یہ تھا ایک بھائی صحیح وہ آپ کا طریقہ. لیکن آپ نے چھپ کے ڈر کے وار کیا، ڈر کے وار کیا. لیڈر ڈرتا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی اب کر رہی ہے، وہ احتجاج کر رہی ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ کیوں نہیں ہوگی. یہ سب ڈرامے، یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھی فلمیں، پھر بھی دیکھی، اور 5-5 روپے دے کر بھی دیکھی. امپائر ٹیکیز میں لڑکانا میں اور راحل سنیما کے نہ دیکھی ہیں بہت. کبھی فلم میں ایسے چلے جاتے تھے، کبھی 5 روپے دے کے ٹکٹ لے لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی سب سے بدنام زبانہ جماعت ہے. یہ نہیں سمجھے کہ اسلام کے نام پہ ہی کر رہی ہیں. اگر اسلام کے نام پہ کرتے تو بھٹو کو پھانسی کے بعد ان کے جو لیڈر تھے، ضیاء اللہ کے ماموں تھے نا، ضیاء اللہ کے ماموں تھے، وہ انہوں نے اختیار سنبھال لیا تھا. کیا بات کرتے ہیں آپ. یہ تھوڑی لیڈر تھوڑی ہیں، یہ جماعتیں تھوڑی ہیں. یہ تو مٹی کے شیر ہیں ایکچولی. یہ کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں دلائیں گے، آپ کو کبھی امن نہیں دلائیں گے. امن دلائے گا اپنا شہزادہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، وہ دلائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر میں بتا رہا ہوں
کہ اگر وہ چاہے، بات چاہنے پر، تو اس کے پاس فل پاورز ہوتی ہیں، فل پاورز. ایکشن لے تو ایسا لے کہ بس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللیگل لے، اس کو لیگلٹی کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک فارم بنائے، گورنمنٹ بنائے، لیگل فارم اس کے اندر بنائے. اور جتنے کرپٹ عناصر ہیں، کرپٹ تو ساری پوری قوم ہے نا، لیکن اگر آپ اوپر کے چیدہ لوگوں کو پکڑ لیں گے نا، تو وہ خود ہی بول دیں گے، سارا پیسہ بھی دے دیں گے، اور آپ کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، اور سب دوسرے نیچے والے سارے ڈر جائیں گے. یہ طریقہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ ایک اپنے چیف صاحب، ایک حافظ صاحب، اور ایک شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ تین کا ٹرینگل جو ہے نا اگر آ جائے نا، تو یقین مانے پاکستان کی صورتحال اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی. باقی یہ ان سے نہیں ہوگا. یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا سب دادا، پتہ نہیں کون چاہ رہے ہیں، وہ نہیں کریں گے. وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھاگ بھی نہیں پائیں گے. یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس وقت جو ہے نا بہت حالت سنگین ہے. میں ڈرا نہیں رہا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اور ظاہر ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو. تو باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میں نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی ان کو خدا نہ کرے کوئی بڑی سزا ہو، لیکن جس نے کیا نا اس کو سزا تو ملے گی. تو قدرت کا قانون ہے. تو اس سے تو آپ وہ نہیں کر سکتے نا. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی.